آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں ایران کی اجازت کے بغیر گزرنے کی کوشش کرنے والے ایک بحری جہاز پر ملٹری کارروائی نے ڈیل کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے بارے میں جو بھی باتیں بن رہی ہیں ان سب تانے بانوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکہ اب خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بار پھر ایک متحد محاذ کے طور پر زندہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ جب محمد باقر قالباف نے معاہدہ کیا تھا اس میں بہت ساری باتیں گو مگو کیوں رکھی، بہت کلیئرلی کیوں نہیں لکھوایا وہاں پہ کہ یہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول امریکہ تسلیم کرے گا۔ ایران نے امریکہ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر وہ صہیونی حکومت کی اس جارحیت کو روکنے میں ناکام رہا تو ایران ان پڑوسی ممالک اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ جنگ کا دائرہ اب خلیج فارس سے نکل کر براہ راست افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں ایران کی اجازت کے بغیر گزرنے کی کوشش کرنے والے ایک بحری جہاز پر تہران کی براہ راست ملٹری کارروائی نے ایک ملٹری ٹینشن میں دوبارہ اس کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک مقامی بحری تنازع نہیں بلکہ اس نے خلیج عمان، لبنان اور صومالی لینڈ تک پھیلے ہوئے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو MOU کے بارے میں جو بہت ساری اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سب کے بارے میں اب سیکیورٹی کے جو پیچیدہ تانے بانے بنتے ہیں یا اس ڈیل کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے بارے میں جو بھی باتیں بن رہی ہیں ان سب تانے بانوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو جہاں امریکہ اب خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بار پھر ایک متحد محاذ کے طور پر زندہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس GCC کا قیام ہی 1981 میں ہوا تھا جب ایران میں انقلاب آ گیا تھا، تو انقلاب کے نتیجے میں بہت ساری عرب ریاستوں کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے اندر بھی کوئی انقلاب نہ آ جائے، کوئی تختہ نہ الٹ جائے کسی حکومت کا۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ ان تمام ممالک نے جو اس وقت ایران کے خلاف امریکہ کے اتحادی تھے ان سب نے مل کر GCC بنائی تھی۔ اس کا مقصد اگر اب تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو اپنی ان کی اکنامک کوآپریشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو تھا، لیکن گلوبل جیو اسٹریٹجک پالیسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو امریکہ کے خلاف اور امریکہ کی حامی جو تقسیم ہوتی ہے مشرق وسطیٰ میں اس میں GCC امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور تب سے اس GCC کے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کا ایک لبادہ اڑا دیا گیا۔ حقیقت میں یہ نہ شیعہ سنی کوئی لڑائی ہے نہ کشیدگی ہے، یہ دراصل امریکہ کے حامی اور امریکہ کے مخالف لوگوں کے درمیان یا قوموں کے درمیان یا ممالک کے درمیان یا قوتوں کے درمیان ایک تقسیم ہے۔ تو اس کو بلا وجہ بعض لوگوں نے یہ بنا دیا ہے، اور جن لوگوں نے بنایا ہے وہ یقیناً امریکی پے رول پہ ہوں گے یا GCC کے ممالک کے پے رول پہ ہوں گے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی، آج بھی اور پہلے بھی جو اصل کانفلکٹ ہے یہاں پہ وہ ہے امریکہ کی حامی قوتوں کے درمیان اور امریکہ کی مخالف قوتوں کے درمیان۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت کی خطے کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ سفارتی ٹیبل پر تو ہونے والی گفتگو اور زمین پر جو جاری بارود کی بو کے درمیان ایک گہرا تضاد موجود ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑے علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ انہی GCC ممالک میں امریکہ کے ملٹری بیسز تھے، ایئر بیسز تھے جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے ہیں، اور ایران نے انہی پر دوبارہ جواباً کارروائی بھی کی ہے، اور انہی بیسز کے ذریعے اسرائیل کو بھی سپورٹ ملتی رہی ہے جس نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ تو اس پوری تقسیم کو امریکہ کے اتحادی اور امریکہ کے مخالف اتحادیوں کا ایک ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے ان کے درمیانی تصادم سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو بہرحال کل جو واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک شپ پر جو ایک میزائل یا ڈرون مارا ہے ایران نے، اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے ہے۔ تو ایران کی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے اس کارروائی کے فوراً بعد ایک انتہائی ٹھوس اور واضح پوزیشن لیتے ہوئے اعلان کیا کہ کوئی بھی تجارتی یا فوجی جہاز جو ایران کے مقرر کردہ سیکیورٹی فریم ورک اور راستوں سے ہٹ کر گزرنے کی کوشش کرے گا اسے محفوظ راستے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی۔ تو ایران نے اسٹریٹجک جو بھی آبی راستوں پر اپنی حاکمیت کا اعادہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا ہے
کہ قانون شکنی کرنے والے کسی بھی جہاز کو نہ تو انشورنس کوریج ملے گی اور نہ ہی کوئی متعلقہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہوگا، بلکہ اس کے تمام تر نتائج کا بوجھ براہ راست جہاز کے مالک، آپریٹر اور اس کے ماسٹرز جو بھی ہیں، یعنی آقا جو ان کے ہیں، ان پر آئے گا۔ تو اس ایرانی کارروائی کے فوری بعد اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی بحری تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہے مینگیز کو، خلیج عمان میں ایک جہاز کو پہنچنے والے شدید نقصان کے باعث اپنے انخلاء کے مشن کو عارضی طور پر معطل کرنا پڑا ہے۔ تو اقوام متحدہ کا تسلیم کرنا کہ متاثرہ جہاز ان کے طے شدہ حفاظتی فریم ورک کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ تہران اب بین الاقوامی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اپنے پانیوں پر مکمل کنٹرول کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس نے واشنگٹن اور اس کے خلیجی اتحادیوں کو، یعنی جی سی سی ارکان جو ہے، کنٹری گلف کوآپریٹو کونسل کے جو ارکان ممالک ہیں، ان کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے کل ہی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ذریعے بہت بڑی ایک دھمکی دی تھی یا دلوائی تھی ایران کو۔ ایران نے اس کی جوابی کارروائی اسی دن کر دی ہے۔ اس بحری جارحیت اور تہران کے جارحانہ رخ کے جواب میں واشنگٹن نے فوری طور پر خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا ہے، یعنی ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری کیا ہے، جو کہ ایک طویل عرصے سے بظاہر کہہ لیں کہ غیر فعال نظر آ رہا تھا۔ یعنی یہ صرف اٹھتے بیٹھتے تھے، کوئی خاص ٹھوس کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے اچانک ایران کے خلاف بہت فعال ہو کر ایک مضبوط فوجی موقف اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کونسل کے جو ارکان ہیں، انہوں نے ایران کے خلاف دوبارہ صف آرا ہونے کی ایک واضح امریکی کوشش کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کی کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھی دعوت دی تھی تقریر کرنے کی، شرکت کرنے کی، اور وہاں پہ مارکو روبیو نے اس طرح تقریر کی جس طرح کہ وہ اصل میں جی سی سی کا وہ لیڈر ہے، وہی طاقت ہے، وہی نمائندہ ان کا۔ ظاہر ہے امریکہ کی فوجیں انہی جی سی سی ممالک میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس جو جی سی سی کا مشترکہ بیان ہے، اس میں اگرچہ پاکستان اور قطر کی ثالثی سے ہونے والے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام سمیت خطے میں اس کی اتحادی قوتوں کو نشانہ بھی بنانا ہے۔ امریکہ اور جی سی سی نے آبِ ہرمز ہر قسم کے ٹیکس، فیس یا ایرانی کنٹرول کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ اصل مخالفت تو امریکہ کر رہا ہے، ان ممالک نے کھل کے مخالفت نہیں کی اور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے، جیسے کہ وہ پہلے کافی عرصے سے کر رہا ہے۔ اور ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت یا سرمایہ کاری کو جنیوا معاہدے کی مکمل پاسداری سے مشروط کیا ہے۔ اب یہ مزیدار بات یہ ہے کہ جی سی سی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنیوا میں ابھی معاہدہ ہوا ہے، اس کے پر یعنی اس کی تمام شرائط کو ایران پوری کرے گا تو وہ جو 300 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کرنی ایران نے میں ان ممالک نے یا ان ممالک کے تھرو جو ہونی ہے یا کسی نے بھی کرنی ہے، وہ تبھی ہوگی اگر ایران جنیوا معاہدے کی مکمل پاسداری کرے گا، نہیں ایم او یو کے بعد جو معاہدے ہوئے ہیں۔ تو یہ جس میں ایک ڈی کنفلکشن کا بھی ہے شق، تو ایک قسم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایران امریکہ کی بات مانے گا تو تب وہ امریکہ کے کہنے پر ایران میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایران کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ اصل میں تو ایران نے مانگا تھا کہ 400 ارب ڈالر کا امریکہ جو ہے وار ریپریشن، یعنی وار کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں نقصانات ہوئے ہیں، ان کو وہ پورا کرے، ان کا نقصان پورا کرے ایران کا۔ لیکن امریکہ نے ایران کی بات ماننے کے بجائے وہاں پہ 300 بلین ڈالرز کا یعنی ارب ڈالرز کا ایک پرائیویٹ فنڈ بنا دیا ہے۔ اس فنڈ میں انویسٹمنٹ کون کریں گے؟ کچھ عرب ممالک کریں گے، کچھ اور انٹرنیشنل انویسٹرز، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز انویسٹرز وہ بھی کر سکتی ہیں۔ یعنی وہ کریں گے اس نتیجے میں کہ وہ ایران جو امریکہ کی باتیں مانے، تو پھر ایران کو کم ہی کچھ ملے گا۔ تو اس مشترکہ اعلامیہ اور خطے کی صورتحال پر سخت ترین موقف اپناتے ہوئے ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر جو ہیں علی اکبر ولایتی، انہوں نے واشنگٹن اور خلیجی ممالک کے گٹھ جوڑ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بہت تنقید کی انہوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ بحرین میں ہونے والے جی سی سی اور امریکہ کی مشترکہ وزرائے خارجہ کانفرنس دراصل مغربی اثر و رسوخ کو فروغ دینے کا ایک مجرمانہ ذریعہ ہے، جبکہ مغرب نے تاریخی طور پر اس خطے کو صرف بربریت اور وسائل کی لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تو علی اکبر ولایتی نے واضح کیا کہ خلیجی عربوں کا امن اور استحکام دراصل
ہرمز آبنائج پر ایران کی صدیوں پرانی انتظامیہ کا نتیجہ ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایران نے جو اس آبِ ہرمز کو مینج کیا ہے صدیوں سے، اس کے نتیجے میں اس پورے خطے میں خوشحالی اور استحکام آیا ہے، اور ایران اس آبنائے پر اپنے تمام قانونی اور تاریخی اختیارات کو برقرار رکھتا ہے اور رکھے گا۔ لہذا امریکہ اور جی سی سی کا اس اسٹریٹجک آبی راستے پر کنٹرول حاصل کرنے یا ٹیکس عائد کرنے کا کوئی بھی مطالبہ یا ٹیکس نہ عائد کرنے کا کوئی بھی مطالبہ ایران کسی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے خلیجی حکمرانوں کو سخت خبردار کیا کہ وہ امریکہ جیسے خارجی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کی تاریخی غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ مصنوعی محاذ ایران کے خلاف عارضی طور پر تو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ان ممالک کو کبھی بھی حقیقی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایرانی رہنما کے مشیر نے ایسے سیاسی نوعمروں یعنی پولیٹیکل ٹین ایجر، یہ انہوں نے جی سی سی ممالک کے رہنماؤں کو اس طرح خطاب کیا ہے کہ پولیٹیکل ٹین ایجر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے سیاسی نوعمروں کو دو ٹوک نصیحت کی کہ وہ واشنگٹن کے کھوکھلے وعدوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس خطے کا مستقبل یہاں کے مقامی ممالک سے جڑا ہے، نہ کہ کسی بیرونی سامراجی طاقت سے، اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ہمیشہ مشروط اور ایران کی قومی پاسداری پر ہی منحصر ہوگا۔ یعنی آپ انڈیپینڈنٹ امریکہ سے آپ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی نہ ہی اب امریکہ کے بیسز جو ہیں وہ بڑھیں گے یا آگے ایران کے خلاف استعمال ہو سکیں گے۔ تو اس موقف کی تائید کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ نے بھی اس پورے جی سی سی کے اعلامیے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے ایک غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز مداخلت قرار دیا ہے۔ تو تہران کا اسٹریٹجک تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ کا جی سی سی کی سیکیورٹی کا دعویٰ سراسر کھوکھلا، کیونکہ حالیہ مہینوں میں واشنگٹن نے انہی خلیجی ممالک کی زمین اور فوجی اڈے جو ان کے یعنی ملٹری بیسز اینڈ ایئر بیسز ہیں ان کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی عسکری موجودگی خطے میں سلامتی کی ضامن نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ عدم استحکام اور تفریق کا یعنی تقسیم کا، مسلمانوں کی تقسیم کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو سفارتی محاذ پر یہ تناؤ اس وقت مزید گہرا ہو گیا ہے جب ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے ان امریکی دعووں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا کہ ایران اپنے منجمد اثاثوں کو امریکی زرعی اور غذائی مصنوعات خریدنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اپنے داخلی رائے عامہ کو مطمئن کرنے اور ایران کو معاشی طور پر جھکا ہوا دکھانے کے لیے اس مفاہمت کی یادداشت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے امریکی حکومت، جبکہ تہران نے ایسی کوئی شرط قبول نہیں کی اور نہ ہی آبِ ہرمز میں کسی نئے متبادل راستے کی اجازت دے گا۔ یہ ایران نے واضح کر دیا ہے، یعنی کوئی ایسے متبادل راستے کی اجازت نہیں دے گا جو واشنگٹن کے ساتھ طے پانے والے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔ اب یہ بات جو ان کے سب سے چیف نیگوسیٹر جو ایران کے وہ ہے محمد باقر قالباف، جب محمد باقر قالباف نے معاہدہ کیا تھا اس میں بہت ساری باتیں گو مگو کیوں رکھی، بہت کلیئرلی کیوں نہیں لکھوایا وہاں پہ کہ یہ آبِ ہرمز پہ ایران کا کنٹرول امریکہ تسلیم کرے گا، اور اگر تسلیم نہیں کر رہا تھا تو اٹھ جاتے میز سے، مذاکرات چھوڑ دیتے، جس طرح آپ نے لبنان کے معاملے میں سٹینڈ لیا اور جس پر ابھی تک اسرائیل عمل نہیں کر رہا ہے، تو اٹھ جائیں، باہر نکل جائیں، اور آپ کو جو فنڈز ملنے تھے، جو آپ کے اثاثے غیر منجمد ہونے کے بعد جو آپ کو فنڈز مل رہے تھے، امریکہ کی ہمت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو ہمارے ملک کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے وہ خریدنی پڑیں گی، چاہے وہ اس پر عمل کرے نہ کرے یا آپ اپنی بات بنوا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے میں بہت ساری جھول ہے، ایم او یو میں بہت ساری جھول ہے، نقص ہے، سقم ہے، تو یہ معاہدہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو عسکری محاذ پر یہ بحران صرف خلیج تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ ایران کے مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے ایک ہنگامی وارننگ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایران کی طرف پروازیں ایک براہ راست عسکری خطرہ ہیں۔ تو ایران نے امریکہ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر وہ صہیونی حکومت کی اس جارحیت کو روکنے میں ناکام رہا تو ایران دفاع باہمی کے اپنے بنیادی حق کے تحت ان پڑوسی ممالک اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ تو یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں آیا جب لبنان کے سیکیورٹی ذرائع نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری اور فلائرز گرانے کی ویڈیوز جاری کی، جس میں وہ مقامی لوگوں کو یہ انتباہ دے رہے ہیں کہ علاقہ خالی کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہوا ہے لبنان میں۔ تو لبنان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، جہاں کے سربراہ نعیم قاسم نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملے جاری رکھنا کسی میزائل کے خوف کا نتیجہ نہیں، بلکہ لبنان کی دھرتی پر مستقل قبضے اور اس سے نکلنے کی ایک سوچی سمجھی صہیونی مہم کا حصہ ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی ڈرونز نے جنگ بندی کی مسلسل تیسری بار سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے زوتر الشرقیہ روڈ پر اپنے تباہ شدہ گھروں کو دیکھنے جانے والے نہتے شہریوں پر میزائل حملہ کیا، جس میں 2 شہری موقع پر شہید اور متعدد زخمی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو گئے تھے، واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، جو کہ جنوبی لبنان میں ایک قصبہ ہے۔ تو وہاں جب جا رہے تھے ان پر اسرائیل نے ہوا سے میزائل داغے ہیں۔ تو اس کشیدگی کے باوجود تہران کی پارلیمانی نیوز ایجنسی کے سربراہ مہدی رحیمی نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کا شبہ فارمز اور جنوبی لبنان کے تمام مقبوضہ علاقوں سے مکمل انخلاء ایران کے لیے ایک ایسی ریڈ لائن ہے جس پر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ماہرین کی سطح کے مذاکرات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے واشنگٹن کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے لبنان سے پیچھے نہ ہٹنے کا اصرار کیا ہے، لیکن ایرانی سفارتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خطے میں اسرائیلی حملوں کی شدت میں آنے والی حالیہ کمی تہران کی مضبوط عسکری اور سفارتی حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے۔ ایران میں خود بھی ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ، کبھی وہ کہتے ہیں حالات بہتر ہو رہے، کبھی وہ دھمکی دیتے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے اگر وہ حملے کرتا رہے گا۔ حالانکہ ایران کو بہت واضح موقف اختیار کرنا چاہیے کہ اگر وہاں سے ایک بھی بم آئے گا ہم یہاں سے میزائل ماریں گے۔ آپ اپنا جو ڈیٹیرنس ہے وہ صرف اسی طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ گم شم سمن بکمن والی جو بیانات آتے رہتے، کبھی یہ کہہ دیا کبھی یہ کہہ دیا، اس سے اسرائیل نہ مانے گا نہ امریکہ مانے گا۔ تو اس پورے بحران کا ایک اور انتہائی حساس اور جو چونکا دینے والا رخ ہے وہ افریقہ کے اسٹریٹجک خطے سے سامنے آیا، جہاں مڈل ایسٹ کی ایک نئی انٹیلیجنس رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 50 اسرائیلی کمانڈوز اور فوجیوں کو خاموشی سے صومالی لینڈ کے علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب صومالی لینڈ صومالیہ کا ایک حصہ ہے جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے اور جس کو اسرائیل نے ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا اور وہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنانے شروع کر دیے ہیں تاکہ صومالی لینڈ میں بننے والے اسرائیلی فوجی اڈوں کو یمن کے خلاف استعمال کیا جا سکے، یا اگر باب المندب کو یمن کے لوگ روکنے کی کوشش کرے، بند کرنے کی کوشش کرے، تو وہاں سے بیٹھ کے اسرائیل کارروائی کر سکے۔ سرکاری سطح پر اس کی تردید کے باوجود کہ پینٹاگون کی رپورٹس یہ تصدیق کرتی ہیں کہ اسرائیل نے بہرحال صومالی لینڈ میں ایک اہم فوجی تنصیب یا ایک اڈا جو ہے وہ وہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے، جسے وہ بحیرہ عرب اور باب المندب کے راستوں پر نظر رکھنے اور اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جنگی طیاروں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے اور ایران کے خلاف ممکنہ دور رس انٹیلیجنس آپریشن کے لیے ایک مضبوط فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اسرائیل صومالی لینڈ کو۔ تو یہ جغرافیائی تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ جنگ کا دائرہ اب خلیج فارس سے نکل کر براہ راست افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا ہے، ریڈ سی میں پہلے سے موجود تھا۔ تو مغربی طاقتوں کے اندر اس جنگ کو لے کر پائے جانے والی تضادات بھی اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر جب نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ ایران پر حملوں کے لیے اٹلی اور رومانیہ میں قائم اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اس بیان پر شدید داخلی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد صفائی پیش کی ہے کہ اٹلی اس ایران تنازع میں کسی بھی طرح براہ راست شریک نہیں ہے اور اس نے امریکہ کو صرف تکنیکی اور لاجسٹک معاونت فراہم کی ہے۔ تو جارجیا میلونی جی، اور تعاون کس کو کہتے ہیں؟ تو اٹلی اور فرانس اب لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی مدت ختم ہونے کے بعد وہاں ایک نیا یورپی بلاک بنانے اور بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خطے پر اپنا روایتی اثر و رسوخ برقرار رکھ سکے۔ یورپ کی اب امکان نہیں کہ اس سے زیادہ اثر و رسوخ رہ سکے گا لبنان میں۔ تو یہ تمام ٹھوس حقائق اور اسٹریٹجک تبدیلیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں امریکہ کی طرف سے GCC کو فعال کرنے کی کوشش ہے ایران کے خلاف، اور اسرائیل کا جارحانہ پھیلاؤ جو ہے خطے کو امن کی طرف لے جانے کے بجائے سفارتی ناکامی
اور ایک وسیع البنیاد علاقائی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا رد عمل ٹھوس عملی صورتوں میں آتا ہے یا صرف بیانات چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ روکنے کی کوشش کی جائے، ایم او یو کو بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ریفارمرز کی پوری خواہش ہے کہ ایم او یو بچ جائے، کیونکہ ایم او یو کے بچنے کی صورت میں جو نجکاری کی سطح پر $300 ارب آئیں گے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ریفارمرز کے دھڑے کو ہوگا، انقلابیوں کو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہم اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے ثقلین امام کو۔ خدا حافظ۔